ہوٹل جیو ڈرامہ بچوں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ وفات کی جو ماں ہوتی ہے وہ بچوں کے گھر جاتی ہے بشریٰ کا رشتہ لینے کے لیے۔ دیکھیے بشریٰ جو ہوتی ہے وہ وفات کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے بشریٰ کے ساتھ ریسٹوران میں، اسی وجہ سے وہ گھر آ کے آتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور 4 باتیں اپنی طرف سے بھی لگا کر بتا دیتی ہے، جس کی وجہ سے بشریٰ کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ بھی بشریٰ پہ۔ اور جیسے ہی وفات کی والدہ جو ہوتی ہے وہ رشتہ لے کر آتی ہے بچوں کے گھر، تو اس پر اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم آپ کے گھر میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ اس پر بشریٰ کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کی ماں کو بہت زیادہ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہہ دیتی ہے کہ نہیں، تمہاری شادی جو ہے نا وفات کے گھر بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس بار جو ہوتی ہے وفات کی ماں وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی بیٹی نے جان بوجھ کے میرے بیٹے کو پھنسایا تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کے گھر رشتہ لینے آئی، لیکن آپ جو ہو وہ تو پتہ نہیں اپنی بیٹی کو کیا سمجھ رہی ہیں، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بشریٰ کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو ہوتی ہے بچوں وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور وہ تو آسمانوں پہ اڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی دلی خواہش پوری ہوگی۔ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ جب تک میری شادی نہ ہو تب تک گھر میں کسی کی بھی شادی نہ ہوگی۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے دردانہ، اس کو آ کر وفات کی ماں کہتی ہے کہ تم نے ہی انکار کیا ہوگا، اسی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی مجھے انکار نہیں کر سکتے تھے، ان لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے انکار کر دے۔ اس پر دردانہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں آنٹی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور مجھے نہیں پتا کہ امی نے کیوں انکار کیا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے دردانہ کی ساس وہ دردانہ کا گلا ہی پکڑ لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھ سے نا زیادہ الجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم جان سے جاؤ گے۔ اس پر جو ہوتی ہے دردانہ، اس کو تو سانس ہی نہیں آتا، اور وہ کہتی ہے نہیں آنٹی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے ان کو لوگوں کو کچھ کہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ امی نے کیوں یہ رشتے سے انکار کیا ہے۔ اس پر اس کو کال آ جاتی ہے اور دردانہ کی آنٹی جو ہوتی ہے وہ کال ریسیو کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس بار دردانہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف جو بچوں ہوتے ہیں وہ روہیل کے دوست کی جو مٹھائی لے کر آیا ہوتا ہے اس کو اس نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ مٹھائی جو ہوتی ہے وہ ساری مٹھائی کھا لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ درد ہونے لگ پڑتا ہے۔ روہیل جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں، تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ میں ہم دستے میں کوٹ رہی ہوں، اس کو بیٹھ کر کوٹو۔ اس پر وہ اس کو مسالہ بنانے لگ پڑتا ہے، تو پیچھے سے ہی آ جاتی ہے بچہ، اور بچہ کہتی ہے کہ اماں میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو اس پر روہیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں بچوں کی درد کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے دوست نے مٹھائی لایا تھا وہ بچوں نے ساری مٹھائی کھائی ہے۔ اس پر بچوں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے کوئی بھی مٹھائی نہیں کھائی، جھوٹ مت بولو۔ اس پر جو ہوتا ہے روہیل وہ کہتا ہے نہیں اماں، ان گنہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے بچوں کو ساری مٹھائی کھاتے ہوئے، اسی وجہ سے یہ درد ہو رہی ہے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ مٹھائی اس کے پاس کہاں سے ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جب میرا دوست لایا تھا نا مٹھائی دینے آیا تھا، تو اس نے ساری پکڑ کے اپنے کمرے میں رکھ لی تھی، اسی وجہ سے اس نے وہ کھائی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مٹھائی کہاں گئی۔ اس پر وہ کہتی ہے اچھا یہ بات ہوئی تھی۔ تو دوسری طرف جو ہوتی ہے بچوں کی بھابھی جو ہے شمع، وہ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس، اور وہ جو رشتے والے مٹھائی لے کر آئے ہوتے ہیں بشریٰ کے لیے، ان میں سے وہ ایک ڈبہ جو ہوتا ہے چوری کر کے لے جاتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو مٹھائی دیتی ہے، اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ بشریٰ کے لیے انہیں گھر سے رشتہ آیا تھا جس گھر سے پہلے بچوں کے لیے آیا تھا۔ تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے اچھا تو پھر کیا ہوا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ رشتہ طے نہیں ہوا ہوتا تو پھر مجھے بھی کچھ ملتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیوں، رشتہ کیوں نہیں طے ہوا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بچوں نے جو ہے نا وفات کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ بشریٰ اور وفات کا چکر چل رہا ہے، اسی وجہ سے اس نے آ کر اماں کو بتا دیا، اور اماں کو تو چڑھ گیا غصہ، اور اماں نے جو ہے وہ رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ اس پر جو ہوتی ہے شمع کی ماں وہ کہتی ہے کہ یہ تو اس نے برا کیا، ویسے اگر اس کا رشتہ ہو جاتا تو اچھا ہونا تھا، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ سکون مل جاتا۔ کہتی ہاں یہ بات تو ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ہاں میں نے تمہاری شادی پہ دونوں لوگوں کو دیکھ لیا تھا، اور دونوں کا چکر چل رہا تھا۔ دوسری طرف بچوں جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو، تو اس پر جو اس کا بھائی روہیل ہوتا ہے نا وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آ جاتی ہے ثنا اپنی مما کے ساتھ، وہ شاپنگ کر کے آتی ہے، ساتھ میں جاتا ہے سکندر۔ اس پر جو ہوتی ہے ثنا آتے دردانہ کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شاپنگ بھی کیوں نہیں گئے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ ایگزام چل رہے ہیں بچے کے، تو اس وجہ سے میں نہیں گئی تم لوگوں کے ساتھ۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بھابھی، آج میں آپ کو دکھاتی ہوں، سارے سکندر کی پسند کی شاپنگ کی ہے اور بہت ہی اچھی اچھی چیزیں میں نے لی ہیں۔ اس پر وہ اس کو لے کے چلی جاتی ہے، تو ثنا کی جو ماں ہوتی ہیں وہ سکندر کو کہتی ہے کہ اب کیا فیصلہ کیا ہے تم نے شادی کے بارے میں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میرا جو فیصلہ آپ کو بتایا تھا وہی فیصلہ ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں بشریٰ کے گھر گئی تو تھی، اب وہی نہیں مان رہے تو میں کیسے ان لوگوں کی شادی کروا دوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ابھی میری شادی کرنے میں کافی ٹائم ہے، تو تب تک آپ ان لوگوں کو منائیں، آپ جیسے ان لوگوں کو منا لیں گے دوسرے دن میں شادی کر لوں گا۔ اس پر وہ سکندر جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جو ثنا کی ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتی ہے۔ وہ سکندر کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ یہ تو نہیں نا کہ تم میری بیٹی کو سزا دو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آنٹی میں نے جو آپ کو بتانا تھا میں نے بتا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ بچوں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔